میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اور التجا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا عنوان نیکی اور گناہ کی پہچان۔ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، جتنے بھی انسان اس کائنات کے اندر آباد ہے، ان میں سب سے پہلا طبقہ انبیاء کرام کا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے، کہ وہ صغائر اور کبائر ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور صاف ہے۔ ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے معصوم، کہ انبیاء کرام وہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں ہر قسم کے گناہ سے مکمل طور پر پاک کر دیا ہے۔ اور انبیاء کرام کے بعد دوسرا طبقہ آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ صحابہ کرام یہ گناہوں سے پاک نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی، ان سے خطائیں ہو جایا کرتی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے محفوظ، کہ یہ خطاؤں سے غلطیوں سے معصوم نہیں ہے بلکہ محفوظ ہے۔ محفوظ کا کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے غلطیاں ہو جایا کرتی تھی، خطائیں ہو جایا کرتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی غلطیوں کو، ان کی خطاؤں کو اللہ رب العزت نے مکمل طور پر معاف کر دیا ہے۔ اب کوئی انسان کسی بھی صحابی کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان کی خطاؤں کو مکمل طور پر معاف کر دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یا احادیث مبارکہ کے اندر جہاں بھی ان کی کسی غلطی یا خطا کا تذکرہ ہے، وہاں پر اللہ کی طرف سے ان کی معافی کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کو مکمل طور پر معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کی معافی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے ان سے اپنی رضا کا وعدہ بھی کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ بے شک ان سے خطا یا غلطی ہو جاتی تھی، لیکن میں نے انہیں معاف کر کے ان کے اوپر اپنی رضاؤں کے فیصلے کر دیے۔ دنیا کے اندر ہی میں نے ان کے اوپر اپنی رضاؤں کے فیصلے کر دیے۔ اب ان کے بعد جتنے بھی انسان ہیں، آج کے دور کے انسان، پچھلے دور کے انسان، بعد میں آنے والے انسان، جتنے بھی انسان ہیں وہ غلطیوں کے، گناہوں کے، خطاؤں کے پتلے ہیں۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب۔ کل بنی آدم، ہر بنی آدم خطاء، خطا کار ہے، اس سے گناہ ہو جانا ہے، اس سے غلطی ہو جانی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التواب، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد اپنی خطاؤں کے اوپر اصرار نہیں کرتا، اپنی خطاؤں کے اوپر ڈٹا نہیں رہتا، اکڑتا نہیں ہے۔ التوابون،
بلکہ غلطی ہو جانے کے بعد فوراً رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر رب سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگا کرتا ہے، رب کے سامنے توبہ کیا کرتا ہے۔ اور انسان اس دنیا کے اندر ان دو قوتوں کے درمیان کشمکش میں ہے، لڑائی کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ بعض اوقات انسان نیکیوں کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، ہر وقت نیکیاں کرتا رہتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان چلتے چلتے گناہ کے دریا کے اندر غوطہ لگا جاتا ہے۔ اور بعض انسان ایسے ہیں کہ جن کی ساری زندگی، ان کی مکمل زندگی صرف گناہ کے اندر ہی گزرتی ہے، برائی کے اندر ہی گزرتی ہے۔ اور کچھ طبقہ انسانوں کا ایسا ہے کہ بعض لوگ کبیرہ گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچایا کرتے ہیں، لیکن صغائر سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ صغائر چھوٹے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے، چھوٹے گناہ کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ایک قندیل کی طرح ہے، ایک چراغ کی طرح ہے، ایک لالٹین کی طرح ہے۔ جس طرح چراغ کو، لالٹین کو جلانے کے لیے گاہے بگاہے تیل کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح ایمان بھی ہے کہ جس طرح ایمان انسان کا اس وقت ابھر کر سامنے آتا ہے جب انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے، تو انسان کا ایمان نیکیوں کی طرح پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے۔ اور جب لالٹین کے اندر بارش آ جائے، پانی گر جائے یا طوفان آ جائے تو وہ لالٹین بجھ جایا کرتا ہے، روشنی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان بھی ہے کہ جب انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ طوفان کی مانند ہے، یہ پانی کی مانند ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب انسان صغائر کے اوپر اصرار کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں، اور جو انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ ایمان انسان کا لیے راستہ بن جایا کرتا ہے، انسان کو روشنی دیا کرتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو صغائر سے نہیں بچاتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو حقیر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچایا کرو۔ ایاکم ومحقرات الذنوب، حقیر گناہوں سے جن کی تم پرواہ نہیں کرتے، یار یہ بھی گناہ ہے، جن کو انسان کچھ بھی نہیں سمجھتا، معمولی سا گناہ سمجھتا ہے کہ خیر یہ معافی مانگ لیں گے، ان کو معمولی سمجھ کر انسان گناہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، کہ اے ایمان والو، جن معمولی گناہوں کی تم پرواہ نہیں کرتے، ان معمولی گناہوں سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ کیونکہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک انسان مسافر ہے، سفر کر رہے ہیں لوگ، ایک سنسان و بیابان جنگل میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن روشنی نہیں ہے۔ لوگ لکڑیاں اکٹھے کرتے ہیں، کوئی گھاس اکٹھی کرتا ہے، کوئی خشک ٹہنیاں اکٹھی کرتا ہے اور ان کو آگ جلاتا ہے، اس سے روشنی بناتا ہے، تو ایک دم آگ بھڑک جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح گناہوں کی مثال ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جمع کرتا رہتا ہے، اتنا انسان جمع کر لیتا ہے کہ فوراً وہ آگ گناہ، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایک آگ کی طرح بھڑک جاتے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یوں ہی چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے گناہوں کو ضائع کر دیا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان
اللہ کی رضا کے لیے ایسے ایسے کام بھی کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتا ہے کہ انسان ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اور بعض اوقات انسان گناہ کر دیتا ہے، گناہ کی بات کر دیا کرتا ہے کہ اس کو انسان کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم من رضوان اللہ تعالی لا يلقي بها بالا يرفعه اللہ بها درجات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بکلمۃ، بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک ایسے الفاظ نکال دیتا ہے، ایسے ایسے جملے نکال دیتا ہے بکلمۃ رضوان اللہ تعالی، کہ وہ اللہ کی رضا کا سبب بن جاتے ہیں، کہ وہ ایک ایک جملہ انسان کے درجات کو اللہ کے ہاں بلند کر دیتے ہیں۔ وہ ایک جملہ اللہ کے ہاں انسان کو راضی کر دیا کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے انسان سے اس ایک جملے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان العبد لا يتكلم بکلمۃ من سخط اللہ، کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں، کہ انسان کو اللہ کے ہاں نیچے گرا دیتا ہے وہ جملہ، اللہ کی نگاہ سے نیچے گرا دیتا ہے وہ جملہ انسان کو۔ صرف اتنا ہی نہیں، یمہی بہا فی نار جہنم، کہ وہ ایک جملہ ایک لفظ انسان کو جہنم کے قریب کر دیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو وہ عمل، وہ جملہ انسان کو ہاں اللہ کے ہاں اس کے درجات کو بلند کر دیا کرتا ہے، اور جو انسان اللہ کی ناراضگی کے الفاظ نکالتا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام کرتا ہے، وہ کام، وہ الفاظ، وہ جملے انسان کو اللہ سے دور کر کے اس کو جہنم کا مستحق بنا دیا کرتے ہیں۔ اور خود امام محمد باقر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنیا اذا انعم اللہ علیک نعمتا فقل الحمد للہ، کہ اے میرے بیٹے جب بھی اللہ رب العزت تجھے کسی نعمت سے نوازے، جب بھی اللہ رب العزت تجھے کوئی انعام عطا فرمائے، تجھے کوئی اپنی رحمت سے نوازے، فقل الحمد للہ، تو فوراً یہ کہہ کہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اذا اخذ بک فقل لا حول ولا قوة الا باللہ، اور جب اللہ کسی آزمائش میں تجھے مبتلا کرے، کسی سختی میں تجھے مبتلا کرے، تو فوراً کیا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کہ کوئی طاقت نہیں جو مجھے اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، اس سختی سے مجھے باہر نکالے، الا باللہ، مگر اللہ کی ذات ہے۔ اور آگے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں یا بنیا ان اللہ خبأ ثلاثۃ اشیاء فی ثلاثۃ شیء، کہ اللہ رب العزت نے تین چیزوں کو تین چیزوں کے اندر مخفی کر دیا ہے، تین باتوں کو اللہ نے تین باتوں کے اندر مخفی کر دیا ہے۔ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی بات کہ وہ کہتے ہیں خبأ رضاہ فی طاعتہ، کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کو اپنی فرما برداری کے اندر پوشیدہ کر دیا، کہ انسان اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو اپنے آپ سے راضی کرنا چاہتا ہے، تو اسے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کرنی پڑے گی، کیونکہ جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر اطاعت کرتا ہے، جب اللہ کی رضا اللہ کی اطاعت میں پوشیدہ ہے، فَلَا تُحَقِّرَنَّ مِن طَاعَتِهِ شَيْئًا، تو اللہ کی اطاعت والے کاموں میں سے کسی کام کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، چاہے چھوٹا سا بھی کام ہو، اللہ کی اطاعت والے کاموں میں کسی کام کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ فَلَعَلَّ رَضَاهُ فِيهِ، ہو سکتا ہے کہ جس کام کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رضا اسی کے اندر پوشیدہ ہو۔ اور دوسری بات وَخَبَأَ سَاعَتَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ،
کہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب اللہ کی نافرمانی کے اندر پوشیدہ ہے، کہ انسان اللہ کی جب نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا، تو اللہ کی نافرمانی یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ فَلَا تُحَقِّرَنَّ مِن مَّعْصِيَتِهِ شَيْئًا، تو اے انسان ایسے کام جن کو تم بہت معمولی سمجھتے ہو، جن کی تم پرواہ نہیں کرتے، بہت چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہو، ان حقیر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا کرو۔ فَلَعَلَّ تُحَقِّرَانَ بِهِ، ہو سکتا ہے کہ جس گناہ کو تم معمولی سمجھ رہے ہو وہ معمولی گناہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے گا۔ جب اللہ کی رضا اللہ کی اطاعت میں پوشیدہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت والے کام کرے، اور اللہ کی ناراضگی اللہ کی نافرمانی میں پوشیدہ ہے تو لہذا انسان کو چاہیے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن جایا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز وَخَبَا أَوْلِيَاءُ فِي خَلْقِهِ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء اپنی مخلوق کے اندر پوشیدہ کر دیے۔ کوئی یہ نہیں جانتا کہ کون اللہ کا ولی ہے، لہذا فَلَا تُحَقِّرَنَّ أَحَدًا، اے انسان کسی کو اس کے گندے کپڑوں کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کسی کو اس کے چھوٹے گھر کی وجہ سے حقیر نہ جاننا، کسی کو مال نہ ہونے کی وجہ سے حقیر نہ جاننا۔ کیوں؟ کیا پتہ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے رب کے ہاں وہ اللہ کا ولی ہو۔ وَخَبَا أَوْلِيَاءُ فِي خَلْقِهِ، کہ اللہ نے اپنے اولیاء اپنی مخلوق میں پوشیدہ کر دی ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو انسان سال نہاتا نہیں وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جو بالکل پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ خود پاک ہے اور پاکوں کو پسند کرتا ہے۔ اور امت کے اندر یہ بہت بڑی بحث چل رہی ہے کہ کبیرہ گناہ کتنے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسیب رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ بعض لوگوں نے انہیں 7 شمار کیا کہ 7 کبیرہ گناہ ہیں، بعض نے 25 شمار کیا، اور بعض نے امام ذہبی نے الکبائر کتاب لکھ کر کبیرہ گناہوں کی تعداد 70-72 تک پہنچا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہوں کی تعداد 70 اور 72 ہے۔ انسان کو چاہیے اپنے آپ کو کبائر سے بھی بچائے اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچائے، کیونکہ بعض اوقات جب انسان کبیرہ گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن وہ کبیرہ گناہ کر بیٹھنے کی وجہ سے جب اس سے کبیرہ گناہ ہو جائے انسان فوراً رب کے سامنے حاضر ہو کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس کبیرہ گناہ سے معاف کر دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال سے وہ کبیرہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اور ایک وہ انسان جو صغیرہ گناہ کرتا رہتا ہے لیکن اللہ کے ہاں کبھی تائب نہیں ہوا، کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بڑا گناہ کبیرہ نہیں رہتا توبہ اور استغفار کی وجہ سے، اور کوئی بھی صغیرہ گناہ نہیں رہتا کہ اگر انسان اس کے اوپر دوام اور استمرار رکھے، اس کے اوپر ہمیشگی قائم رکھے۔ لہذا جب انسان اگر اس سے گناہ ہو جائے، انسان ہے تو خطاؤں کا پتلا، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو فوراً رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، تو ایسے بندے کے متعلق خود رب کائنات کا فرمان ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر وہ بندہ کہ جس سے گناہ ہو گیا اس نے فوراً اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر مجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی اور آگے سے گناہ نہیں کیا بلکہ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، بلکہ نیک اعمال کرتا رہا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ایسے بندے کے میں اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کروں گا بلکہ میں اللہ اس کے اس گناہ کو اٹھا کر نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، صرف گناہ مٹاؤں گا نہیں بلکہ اس کے اس گناہ کو بھی نیکی میں تبدیل کر دوں گا۔
جتنے گناہ ہوں گے اتنے ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنے استاد ابن تیمیہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے استاد مجھے بتائیے توبہ اور استغفار زیادہ بہتر ہے یا سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر و اذکار، تسبیحات، فسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہ اکبر کبیرہ، تسبیحات زیادہ بہتر ہے یا توبہ اور استغفار بہتر ہے؟ تو وہ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے آپ کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے کہ انسان اپنی حالت کو اس طرح سمجھ سکتا ہے کہ اگر کپڑا وہ گندا ہو، ناپاک ہو، تو اس کو صرف اور صابن سے دھونا چاہیے، اور اگر کپڑا بالکل صاف ہو تو خوشبو، عود یہ اس کے لیے کافی ہو جایا کرتی ہے۔ اور انسان اپنے حالات کو، اپنی عادات کو جانتا ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں سے پاک ہے، گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے بچا ہوا ہے، ابھی تک گناہ نہیں کیے، تو اس کے لیے ذکر و اذکار، تسبیحات بہتر ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کر چکا ہے، تو اس کے لیے توبہ اور استغفار بہتر ہے۔ اور ہر انسان اپنی عادت، اپنی حالات کے متعلق جانتا ہے کہ وہ کتنا دودھ کا دلہا ہے اور کتنا ہی پاک صاف ہے۔ ہر انسان اپنی حالات کو جانتا ہے کہ اس کے لیے استغفار بہتر ہے یا ذکر و اذکار اور تسبیحات بہتر ہے۔ اور حضرت عوام بن ہاشم وہ فرماتے ہیں اربع بعد الذنب شر من الذنب، کہ گناہ کے بعد اگر انسان کے اندر یہ 4 باتیں پیدا ہو جائیں تو یہ 4 باتیں گناہ ہو جانے کے بعد بھی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک تو انسان نے گناہ کر دیا، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں اگر یہ 4 باتیں پیدا ہو گئی تو یہ 4 باتیں اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی بات الاستصغار، کہ انسان سے گناہ ہو گیا، انسان سے غلطی ہو گئی، انسان اپنے اس گناہ کو بالکل چھوٹا سا سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت معمولی سی غلطی ہے، بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی باتیں ہوتی رہتی۔ انسان اپنے اس گناہ کو چھوٹی بات سمجھتا ہے، بہت معمولی سا گناہ سمجھتا ہے۔ اگر انسان کے اندر گناہ کر جانے کے بعد یہ بات پیدا ہو گئی کہ یہ تو معمولی سا گناہ ہے، خیر یہ کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بات انسان کے لیے گناہ کے بعد اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری بات والاغترار، کہ انسان سے اگر گناہ ہو گیا، گناہ ہو جانے کے بعد انسان اس کے اوپر غرور کرتا ہے، آکڑتا ہے۔ اللہ کے عذاب کی پکڑ ابھی اس کے اوپر نہیں آئی، اللہ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے۔ انسان اللہ کی ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا کر آکڑتا ہے، غرور کرتا ہے۔ گناہ کے بعد رب کی پکڑ کی تاخیر کی وجہ سے دھوکے میں آ جاتا ہے کہ رب نے مجھے پکڑا نہیں، یہ تو معمولی سا گناہ خیر ہی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ گناہ، یہ غرور گناہ کے بعد اس سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز والاستبشار، کہ اگر انسان سے گناہ ہو گیا، گناہ ہو جانے کے بعد انسان کو اپنے اللہ سے پوشیدگی میں معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر انسان اللہ سے معافی نہیں مانگتا بلکہ اگلے ہی دن جا کر لوگوں کے سامنے بڑے ہی مسکراتے چہرے کے ساتھ جا کر لوگوں کے سامنے اپنے اس گناہ کو بڑے فخریہ انداز میں پیش کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، تو یہ خوشی کا اظہار کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور چوتھی چیز والاصرار، کہ اگر انسان سے ایک گناہ ہو گیا، ایک بری حرکت ہو جاتی ہے، انسان اس کے اوپر دوام کرتا ہے، اس کے اوپر ہمیشگی کرتا ہے۔ اگر انسان اس گناہ کے اوپر اصرار کرتا ہے، ہمیشگی کرتا ہے، تو یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ 4 باتیں گناہ کرنے کے بعد آ جائیں، ان میں سے کوئی ایک بات بھی آ جائے، تو یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور بڑی عمدہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اربع من کن فیہ فہو محروم، کہ ایک انسان اگر اس کے دل کے اندر یہ 4 باتیں آ جائیں، فہو محروم لکل خیر، اگر انسان کے دل کے اندر یہ 4 باتیں آ جائیں تو وہ ہر قسم کے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ 4 باتیں کون سی؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المتطاول علی من تحتہ، کہ ایک انسان کو اللہ نے کوئی عہدہ عطا فرمایا، اسے کوئی سیٹ عطا فرمائی، اسے آفیسر بنایا، تو وہ اپنے ماتحتوں کے اوپر غرور کرتا ہے، انہیں حقیر جانتا ہے۔ اگر انسان کو اللہ کوئی عہدہ عطا فرمائے تو وہ اپنے ماتحتوں کو حقیر سمجھتا ہے، تو اربع من کن فیہ فہو محروم لکل خیر، جس کے دل کے اندر یہ بات آ جائے تو وہ ہر قسم کے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات والعاق لوالدیہ، کہ انسان والدین کا نافرمان ہے، والدین کو ناراض کر کے اللہ سے خوشی کا طلبگار ہے، اللہ سے اس کی رضا کا طلبگار ہے، باپ کو ناراض کر کے اللہ سے رضا طلب کر رہا ہے، تو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مَحْرُومٌ لِكُلِّ خیر، کہ جو انسان والدین کا نافرمان ہے وہ ہر قسم کے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز مَن يُحَقِّرُ الْغَرِيبَ، جو کسی مسافر کو، کسی غریب کو حقیر سمجھتا ہے، اسے چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، تو ایسا بندہ بھی ہر قسم کے خیر سے محروم ہے۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيُعَيِّرُ الْمَسَاكِينَ لِمَسْكِنَتِهِ، کہ ایک انسان دوسرے مسکین کو اس کی مسکینی کی وجہ سے عار دلاتا ہے، اسے شرمندگی دلاتا ہے، تو ایسا انسان بھی ہر قسم کے خیر سے محروم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ساروں سے بچائے۔ کبھی کبھار انسان ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، وہ ایک چھوٹی سی نیکی انسان کے ہاں اللہ کے ہاں بلند درجات عطا فرما دیتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات انسان اللہ کی ناراضگی والے ایسے کام کر دیتا ہے، ایسی بات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے کہ وہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی چھوٹا سا یا معمولی سا کام کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تلقت الملائکۃ روح رجل ممن کان قبلہ، کہ آپ کی امت سے قبل ایک امت تھی، اس امت کے اندر فرشتے آئے اور فرشتوں نے ایک آدمی کی روح کو قبض کیا اور اس سے سوال کیا، فقالوا، اس سے سوال کیا، علمت من العمل خیرا شیئا، کہ اے روح کیا تو نے اپنی ساری زندگی کے اندر کوئی اچھا کام کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں قال اللہ، میں نے کوئی کام بھی اچھا نہیں کیا۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں قالوا تذکروا، اچھی طرح یاد کر لے، سوچ لے، یاد کر لے۔ تو کہتا ہے کنت اداہن الناس، ہاں میں نے ایک کام اچھا کیا ہے کہ اللہ نے مجھے مال عطا کیا تھا، میرے پاس کافی مال تھا، دولت تھی، میں لوگوں کے مال کو تقسیم کیا کرتا تھا، لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا، انہیں قرضہ دیا کرتا تھا۔ لیکن جب میرے قرضے کی مدت پوری ہو جایا کرتی تھی اور لوگ میرے پاس آتے، اگر تو کوئی مالدار ہے اس کے پاس مال لوٹانے کی طاقت بھی ہے، تب بھی میں اپنے نوکروں سے، غلاموں سے کہا کرتا تھا کہ تم اس سے اچھے طریقے سے پیش آنا۔ اور اگر کسی انسان کے پاس مال لوٹانے کی طاقت نہیں ہے، وہ کہتے اس مہینے میں نہیں لوٹا سکتا، اگلے مہینے دے دوں گا، اگلا مہینہ آیا، اگلے مہینے بھی نہیں لوٹاتا، میں اسے مہلت دے دیتا، ٹھیک ہے جب بھی تمہارے پاس ہوگا تو مجھے دے دینا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو کسی قرض دار کے اوپر نرمی سے پیش آتا ہے، اسے اور مہلت دیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے اعلان فرمایا کہ اللہ کیا فرمایا قال اللہ تجوزوا عنہ، کہ اے میرے فرشتوں اس کو لے جاؤ اور جنت میں جا کر چھوڑ دو، کیونکہ یہ مہلت دینا، یہ ڈھیل دینا، یہ میں اللہ کا کام ہے، اور جو انسان میں اللہ والے کام لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، ایسے بندے کے اوپر میں اللہ آسانیاں کر دیتا ہے، ایسے بندے کے لیے میں اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی آسانیاں کر دیتا ہوں اور آخرت کے اندر بھی آسانیوں کے فیصلے کر دیتا ہوں۔ فَأَمَرَ أَن يَنْصُرَ الْمُعَسِّرَ،
جو تنگ دست کے اوپر آسانی کرتا ہے اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اس کی تنگیاں دور کر دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کی تنگیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور گناہ چاہے جیسا بھی گناہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، لیکن ہر گناہ کے اندر 10 باتیں ضرور ہوتی ہیں۔ وہ 10 باتیں کون سی؟ ان میں سب سے پہلی بات، اولھا، پہلی بات، انہ اسخط خالقہ وہو قادر علیہ، کہ پہلی بات کہ انسان اس گناہ کی وجہ سے اپنے اس رب کو ناراض کر دیتا ہے جس رب نے اسے پیدا کیا ہے، اور وہ رب جو رب اس کو پکڑنے پر بھی قادر ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے اندر پہلی بات کہ انسان اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے، اور دوسری بات وَثَانِیہُمَا أَنَّهُ فَرَحَ مَنْ هُوَ أَبْغَضُ إِلَيْهِ وَهُوَ إِبْلِیس، کہ انسان اس کو سب سے زیادہ خوش کر دیتا ہے جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن، وَهُوَ إِبْلِیس، اور وہ ابلیس ہے۔ انسان اپنے اس گناہ کی وجہ سے ابلیس کو خوش کر دیتا ہے۔ وَثَالِثُهُمَا، اور تیسری چیز تَبَاعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز وَرَابِعُهُمَا تَقَرَّبَهُ مِنَ النَّارِ، کہ انسان آگ کے قریب ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز وَالْخَامِسُ أَنَّهُ جَفَا مَنْ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَهِيَ نَفْسُهُ، کہ انسان اپنی سب سے محبوب شے سے بے وفائی کرتا ہے، اور محبوب شے انسان کی سب سے زیادہ کیا ہے؟ وَهِيَ نَفْسُهُ، اور انسان کی سب سے محبوب شے اس کے لیے وہ اس کا اپنا نفس ہی ہے، کہ انسان اپنے نفس سے بے وفائی کرتا ہے۔ اور چھٹی چیز نجس نفسہ وقد خلقہ اللہ طاہرۃ، کہ انسان اپنے نفس کو گندا کر دیتا ہے، ناپاک کر دیتا ہے، اس نفس کو ناپاک کرتا ہے کہ جس نفس کو اللہ نے پاک پیدا کیا تھا۔ جب ماں کے پیٹ سے نکلا تو بالکل پاک اور صاف تھا، لیکن جوں بڑا ہوا واپس آیا تو اپنے نفس کو مکمل طور پر ناپاک کر بیٹھا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان یہ البتہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ کیوں خسارہ اٹھانے والا ہے؟ کہ اس لیے کہ انسان نے اپنے اس نفس کو ناپاک کر دیا ہے جس نفس کو اللہ نے پاک پیدا کیا۔ قد افلح من تزکا وقد خاب من دساہا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھ لیا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ناپاک کر دیا۔ اور ساتویں شے اذا اصابہ الذین لا یعصونہ ابدا، کہ انسان اپنے اس گناہ کی وجہ سے اپنے ان ساتھیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے کہ جن ساتھیوں نے اسے کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور وہ ساتھی کون سے ہیں؟ وہ کرامن کاتبین ہیں، جو ہمہ وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، انسان کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ وہ فرشتے ہیں، اور فرشتے پاکیزہ ہیں، ان کی مائیت میں انسان گناہ کر رہا ہے، انسان ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور فرشتے تو اتنے پاکیزہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، تم پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو، کیونکہ اس کی بو، اس کی خوشبو زیادہ ہوتی ہے۔ جس بو کی وجہ سے انسان تکلیف میں آ جاتا ہے، اس بو کی وجہ سے فرشتے اس سے بھی زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ 2 منزلہ گھر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اوپر کی منزل میں تشریف لے جائیں، میں نیچے کی منزل میں رہتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ اوپر کی منزل میں جائیں۔ مجبور تھے، اوپر چلے گئے۔ اگلے دن جب نیچے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ایوب کیسی رات گزری؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے رات گزرنی تھی، بڑی بے چینی میں رات گزری، میں نے اور میری بیوی نے ایک دیوار کے ساتھ ساری رات چپک کر گزاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اوپر چل رہے ہوں اور نیچے اللہ کے رسول ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم میں نے ہی دیا تھا۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ حکم بے شک آپ کا تھا، لیکن اس دل کا کیا کروں جس میں آپ کی محبت بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر کی منزل میں چلے گئے۔ حضرت ابو ایوب ان کے لیے کھانا تیار کر کے روزانہ ان کو دیا کرتے تھے۔ جب کھانا کھا کر نیچے برتن آیا کرتے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہیں سے کھایا کرتے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے نشان ہوا کرتے۔ ایک دن کھانا ایسے ہی نیچے آ گیا، کھانے کے اندر کہیں بھی انگلیوں کے نشان موجود نہ تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فوراً جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری آپ نے آج کھانے کے اندر یہ پیاز ملا دیا تھا، اور اس پیاز کی بو کافی زیادہ ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میری تنہائی کے اندر میں فرشتوں سے بات کیا کرتا ہوں، تو اس پیاز کی بو کی وجہ سے فرشتے تکلیف میں آ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے اندر کبھی بھی پیاز نہیں کھایا جو کچا پیاز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے اندر کچا پیاز نہیں کھایا، کیونکہ فرشتے اس کھانے کی وجہ سے تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے انسان اپنے ان ساتھیوں کو، فرشتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے جن ساتھیوں نے کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور آٹھویں چیز احزن رسول اللہ، کہ انسان گناہ کر کے اللہ کے رسول کو غمگین کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور نویں چیز اشہد علی نفسہ اللیل والنہار، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے اوپر یا تو دن کی روشنی گواہ بن جاتی ہے یا رات کا اندھیرا گواہ بن جاتا ہے۔ انسان یا تو دن کی روشنی کے اندر گناہ کرتا ہے یا رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے، تو یہ دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا اس کے اوپر گواہ بن جاتا ہے۔ اور 10ویں چیز انہ خانہ جمیع الخلائق، کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان ساری مخلوق کی خلاف ورزی کرتا ہے، ساری مخلوق سے خیانت کرتا ہے۔ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو بعض اوقات انسان کے گناہ کی وجہ سے باران رحمت رک جایا کرتی ہے، اللہ رب العزت قحط سالی بنا لیتے ہیں جب انسان ہمہ وقت گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جب قحط سالی پڑ گئی، لوگ اکٹھا ہو گئے کہ ہمارے جانور مر رہے ہیں، قحط سالی ہو چکی ہے، باغات نہیں لگ رہے، کھیتیاں نہیں اگ رہی، آپ اللہ سے دعا کریں۔ ایک کھلے میدان میں گئے، دعا کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں اس وقت تک بارش نہیں کروں گا جب تک آپ کے ان 70,000 لوگوں کے اندر وہ گناہ گار شخص باہر نہیں نکل جاتا جس کے گناہ کی وجہ سے میں بارش نہیں کر رہا۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے انسان ساری مخلوقات سے خلاف ورزی کرتا ہے، ان سے خیانت کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور منافق کے اندر فرق یہ ہے کہ جب مومن اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو وہ گناہ اس کو ایک پہاڑ کی مانند سمجھتا ہے کہ یہ پہاڑ ہے بہت بڑا، اگر میرے اوپر گر گیا تو میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ لیکن ایک منافق جب وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، جب منافق اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے جس طرح ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھتی ہے اور ہاتھ ہلا کر اس کو مکھی کو اڑا دیتا ہے۔ ایک مومن اور منافق کے اندر فرق یہ ہے کہ جب مومن گناہوں کو دیکھتا ہے تو وہ پہاڑوں کی مانند سمجھتا ہے اپنے گناہوں کو، اور فوراً اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں کی آلودگیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔